سارے آواز محبت کے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و ادب و عقیدت و احترام کے لائق زینت مسلک صدارت پیر طریقت راہبر شریعت فخر السادات حضور قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب درجانی دامت برکاتہ العالیہ اور انتہائی عزتوں کے لائق علماء اہل سنت و جماعت، مہمانان گرامی، شرکاء محفل، سامعین و حاضرین حضرات، آپ مجھ سے پہلے ہماری جماعت کی علمی شخصیت فاضل جلیل، عالم نبی، استاد العلماء، صاحبزادہ عالی مقام و عالی مرتبہ مفتی محمد حسیب احمد قادری صاحب جی کا محفل اور تمام حاضرین و سامعین، آج کی اس پاکیزہ محفل میں حاضری میرے انتہائی محترم مخلص عزت و احترام کے لائق آسمان تجوید و قرات کے نیر تاباں، میدان تجوید و قرات کے شاہ سوار، استاد القرآن، استاد الحفاظ قاری محمد فقیر احمد چشتی صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس پاکیزہ محفل میں جو کہ بڑی عظمت والی محفل ہے، شان و شوکت والی محفل ہے، رحمتیں برسا رہی ہے، گناہوں کو مٹا رہی ہے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور کی مزید جلا بخش رہی ہے۔ یہ پاکیزہ محفل حجت العاملین، زبدۃ العارفین، شہنشاہ ولایت، غوث تمام قطب دوران حضرت قبلہ سید سید موسیٰ زنجانی قدس سرہ نورانی کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ والوں کی محافل میں حاضر کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ السلام نے ان محافل کو جنت کا باغ بھی قرار دیا، کیونکہ صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بڑی عظمت و شان ہے صحابہ کی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایمان کی دولت سے مستفید ہونے کے بعد اگر ایک لمحہ کسی کو قرب میں بیٹھنا نصیب ہو گیا، من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہی وما کان ایمان، مومن کو قرب نصیب ہوا اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کا مقام خود جن کی صحبت میں بیٹھنے سے صحابیت ملتی ہے، ان سے پوچھو۔ ہمارے آقا نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ آدَمَ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ وَلَا نَصِيبًا۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص، اب آقا کی عظمت میں ذرا اندازہ لگائیں، سرکار پاک کن سے خطاب کر رہے ہیں، خطاب ان سے ہو رہا ہے ابھی دنیا میں نہیں آئے، اور خطاب کا مفہوم کیا ہے؟ توجہ کلام بس وہ شخص حاضر جو سامنے بیٹھے ہیں
ان کو اپنی کلام سے مستفید کرنا، اپنی کلام کو ان کی طرف متوجہ کرنا، یہ خطاب ہے جو سامنے بیٹھے اب نگاہ مصطفیٰ کا اندازہ لگائیں کہ ان کی پاک نگاہوں کا مقام کیا ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر بندے کو میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی ہے اور پھر خطاب کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جس درجے کا بھی ہو، تابعین میں سے ہو، تبع تابعین میں سے ہو، مجتہدین میں سے ہو، اقواس، اقطاب، ابدال، نجبا، نوکبا، صلحاء، کسی درجے کا بندہ بھی ہے، وہ اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، میرے صحابی کی 9 چٹان کے جو کی خیرات کا مقام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، سرکار جلوہ فرما ہے اور صحابہ کو آپ خطاب فرما رہے ہیں اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا۔ ملا کہتے ہیں کیا ولیوں کا عرس مناتے ہو، کیوں ولیوں کے یوم مناتے ہو، یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ پاگلوں کو یہ پتہ نہیں کہ میں اس زبانی اقدس کا اعلان بتا رہا ہوں جس زبان کے تکلم کو میرے رب نے فرمایا میرا بولنا ہے۔ ان ہوا الا واحد یوحی، علماء جانتے ہیں کہ ان نبی ہے الا اس بات ہے، جب اس بات باتیں نبی ہو مفید حسر ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب جو کچھ بولیں یہ نہ سمجھو کہ مصطفیٰ بول رہے ہیں، سمجھو کہ خدا بول رہے ہیں، قرآن پاک کی بات ہے۔ تو آقا نے صحابہ سے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب کبھی تمہیں جنت کے باغوں سے گزرنے کا موقع ملے تو کچھ حاصل کیا کرو۔ صحابہ پوچھتے ما ریاض الجنت، آقا دنیا میں جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مجالس الذکر، وہ محفلیں جہاں اللہ اور اللہ والوں کی کا ذکر ہو رہا وہ جنت کا باغ۔ اس لیے ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں اور جناب یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، فرمایا جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو، ان کی ذاتوں کا ذکر ہو، صفات کا ذکر ہو، محامد کا ذکر ہو، محاسن کا ذکر ہو، کمالات کا ذکر ہو، کرامات کا ذکر ہو، سیرت کا ذکر ہو، صورت کا ذکر ہو، کسی اعتبار سے اللہ کے کسی بندے کا ذکر ہے، اللہ رحمتیں برساتا ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے رحمتیں برستی ہیں اور پھر رحمت کا تقاضا انعام ہے۔ جہاں رحمت برسے وہاں زحمت نہیں ہو سکتی اور جہاں زحمت ہو وہاں رحمت نہیں۔ رحمت کا تقاضا ہے انعام اور رحمت کا تقاضا ہے عذاب۔ اللہ والوں کی محفل میں آنے والا انعام لے کے جاتا ہے اور روکنے والا کتا ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ جناب مرزا غور کیجیے، اب میں یہ عرض کرتا ہوں کیونکہ یہاں طویل گفتگو نہیں کرنی، اختصار کے ساتھ، اور ویسے بھی میں مریض آدمی ہوں اور یہاں بیٹھا بیٹھا کیونکہ شوگر کا سخت مریض ہوں اور میں انسولین لگا کے نہیں آیا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ گفتگو کے وقت تک پھر میں کانپنا شروع ہو جاؤں۔ جناب غور کیجیے، اب سرکار نے فرمایا اللہ والوں کا ذکر رحمتیں برساتا ہے۔ بھائی جن کے ذکر کا یہ مقام ہے کہ رحمتیں برستی ہیں، ان کی ذاتوں کا کیا مقام ہے؟ ان کی ذاتوں کا اللہ کی قسم، اللہ والے کا دیدار کرو گناہ معاف، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھو ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، آقا کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، طواف فرماتے فرماتے آپ نے کعبہ کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا کعبہ آج نبیوں کا امام، آج رسولوں کا سردار، آج اللہ کا حبیب تیرا طواف پڑھ رہا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ مخلوق میں سب سے بلند مقام تیرا ہے۔ فرمایا نہیں، ان حرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت الکعبہ، اللہ کی بارگاہ میں میری امت کے ولی کامل کا مقام کعبہ تجھ سے زیادہ ہے، زیادہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی کعبہ کا مقام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من نظر الى الکعبہ
ایمان و تصدیق خرج من الخطایا کیوم بلغته امه فرمایا جس مومن نے یہ آقا نے قید لگائی من نظر الی الکعبہ ایمان و تصدیق مومن ہو اور تصدیق قلبی والا ہو دل سے ماننے والا مومن اگر کعبہ کو دیکھے تو خرج من الخطایا گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے والدہ کے شکم سے اب پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے کعبے کو دیکھنے کا مقام، ذرا غور کرنا بس، یہ کعبہ کو دیکھنے کا مقام ہے اور جناب ولی کعبہ سے افضل ہے۔ اگر کعبہ کو دیکھنے والا سارے گناہوں سے نکل جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو بتا ولی کا دیدار کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ! ولی کا دیدار کرو سارے گناہ معاف۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ گناہوں کی معافی کے بعد پھر بھی تو گناہ ہو سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی چور کوئی ڈاکو دین کا مل جائے تو عقیدہ بھی بگڑ سکتا ہے، ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے۔ اگر عقیدہ بگڑ گیا، اگر ایمان ضائع ہو گیا تو پھر بخشش سے گناہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر تو وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ فرمایا ولی کا دیدار، ولی بھی ہو اور ہو بھی سید، سبحان اللہ! کیونکہ یہ مزار سید کا ہے، یہ محفل سید کی ہے۔ فرمایا ہو ولی ہو اور ہو سید، اس کا دیدار کرو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لوگ دل میں رکھتے نہیں، کیونکہ آقا نے تو کل اپنی کل نسل پاک کی عزت کا حکم دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سید تو ہو، اگر نیک نہیں ہے، اگر اعمال صحیح نہیں ہے، بھائی اگر سید النسل سید ہے، اعمال کو نہیں دیکھنا۔ میرے آقا میں اکرموا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی، فرمایا اور میری اولاد کی عزت کرو، اگر نیک ہیں تو اللہ کے لیے عزت کرو، اگر اعمال میں کوئی کمزوری ہو تو مجھ محمد سبحان اللہ! سبحان اللہ! اللہ جی ذرا نظر کھولو، اولاد رسول اگر قریب بیٹھنے والے ہمارے آنکھوں کے نور، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے رہبر و رہنما ہیں، جناب ذرا غور کرنا، اگر صحابہ کا یہ مقام تو جن کے جسموں میں خون مصطفیٰ ہے، تو نبی کی نسل پاک ہے، شاہ سے غور کریں۔ جناب فرمایا ولی بھی ہو اور ہو بھی سید، اگر سید ولی کا عقیدت سے دیدار کرو گے، جب بھی مرو گے خاتمہ ایمان پہ ہو، خاتمہ ایمان پہ، اور خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو اس سے بڑی دولت اور کون سی ہے؟ سید ولی کو دیکھو۔ اب جناب غور کیجیے خاتمہ ایمان پہ، کیونکہ آپ دیکھیں سرکار نے فرمایا ہے نا کہ من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے روضہ پاک کی زیارت کی، عبداللہ کہتے ہیں مدینے جانا، مسجد نبی کی نیت کر کے جاؤ، روضے کی زیارت کی نیت نہیں۔ سرکار علیہ السلام کو اللہ نے تمام علوم سے نوازا اور بلکہ اپنی ذات کے علم کا مظہر بنا کے بھیجا۔ جناب بندہ خدا نے خود قرآن پڑھا کے بھیجا، آقا سب کچھ عالم مقام بھی ہیں، عالم ما یکون بھی ہیں، جو ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک فرما رہے ہیں من زارہ قبر، پتہ چلا کہ ہر آنے والے کی نیت کا بھی نبی پاک کو پتہ ہے کہ زیارت کرنے آ رہا ہے یا بدعت کی بکواس کرنے آ رہا ہے، شرک کے فتوے لگانے آ رہا ہے۔ حضرات غور کرو، فرمایا جو شخص مدینہ طیبہ آیا اور میرے گنبد خضرا کی زیارت کی نیت کر کے آیا، فرمایا واجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اب غور کریں، اب دیکھو وجوب شفاعت کا تقاضا کیا ہے؟ شفاعت جو واجب ہو گئی تو شفاعت کا اہل مومن ہوتا ہے، کسی کافر کی شفاعت نہیں ہوگی، بد عقیدہ کی شفاعت نہیں ہوگی، گستاخ کی شفاعت نہیں ہوگی، اولیاء کے خلاف بکواس کرنے والے کے لیے شفاعت نہیں، شفاعت مومن کے لیے۔ تو جب واجب ہوگی شفاعت تو وجوب شفاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے لیے شفاعت واجب ہوئی ہے اس کو جب موت آئے تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، سبحان اللہ! خاتمہ ایمان پہ ہوگا، قیامت میں اٹھے گا
سرکار اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب دیکھیں گنبد خضرا کا ظاہر جب بھی موت آئے خاتمہ ایمان کے، گنبد خضرا کو یہ عظمت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ آقا اس میں بیٹھے ہیں، آقا اس میں بیٹھے ہیں۔ آقا جہاں بھی ہوں، یہ شہر میں رب فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، سرکار کی نسبت ہو گئی، آپ بیٹھے ہیں گنبد خضرا سرکار کے ارد گرد ہے، لیکن گنبد خضرا میرے نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ گنبد خضرا کو بیرونی نسبت حاصل ہے، اور جو سید النصب سید ہے اس کو اندرونی نسبت حاصل ہے۔ نبی کے جسم کا حصہ ہے، وہ نبی پاک کا خون اس میں موجود ہے۔ جو ہی نہیں اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار نے جو ہی نہیں فرما دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ ملکا۔ سرکار کی نسل پاک ہے کون سی؟ سبحان اللہ۔ یہ صدارت بھی سید کر رہے ہیں اور مزار بھی سید کا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ سرکار علیہ السلام کی نسل پاک کون سی نسل پاک ہے؟ آقا علیہ السلام آیا کہ الحسن والحسین ہما ابن آیا من فرق بینی و بین علی بعلی فاوا قدا قدا، فرمایا حسن بھی میرا بیٹا ہے، ان سے بھی میری نسل جاری ہوگی، حسین بھی میرا بیٹا ہے، ان سے بھی میری نسل جاری ہوگی۔ سید صرف وہی کہلا سکتا ہے جو حسنی ہو یا حسین۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کوئی کہے جناب آج کل تو من گھڑت کی سید بنے ہوئے ہیں، میں من گھڑت پہ لعنت بھیج رہا ہوں، میں سید نسل سید کی بات کر رہا ہوں، سید کی۔ تو جناب اب دیکھو نا من گھڑت کیا ہوتا ہے یار، دو پیتل اور کہے میں سونا ہوں، تو کوئی اس کو سونا مان لے گا؟ نہیں مانے گا، اس کو ٹھکرا دے گا، سونا خود بتائے گا کہ میں سونا۔ اس لیے سید صرف وہی ہے جو پشت علی سے آئے اور بطن زہرا سے۔ علی پاک کی ساری اولاد سید نہیں ہے، صرف زہرا پاک کے بطن سے آنے والے سید ہیں۔ پشت علی کی ہو، بطن زہرا کا ہو، اولاد مصطفیٰ۔ اس لیے اللہ نے علی کو بھی پاک بنایا، زہرا کو بھی پاک بنایا۔ میرے آقا مسجد نبی میں جلوہ فرما ہے، آقا مسجد نبی میں جلوہ فرما ہے، ساتھ مولا علی بیٹھے ہیں۔ میرے آقا ماتے یا علیو لا یحل لعہدی یجنبو فی ھذا المسجد غیری و غیرو، فرمایا علی جب انسان پہ غسل واجب ہو جائے بغیر غسل کے کسی کے لیے لا یحل لعہد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، غیری و غیروں کا اسی کیفیت سے ہوتے ہوئے میں علی آؤں تو حلال ہے، میں نبی آؤں تو حلال ہے، تو علی آئے تو حلال ہے۔ جناب پتہ چلا کہ وہ کیفیت جو تمام افراد انسانیہ کو عارضی ناپاکی لاحق کرتی ہے، نہ میرے نبی کے جیسے کو ناپاک کرتی ہے، نہ علی کے جیسے کو ناپاک کرتی ہے۔ نبی بھی ہر وقت پاک ہے، علی بھی ہر وقت پاک ہے۔ اللہ نے اس لیے ان کو نبی کی نسل کے لیے منتخب فرمایا۔ پشت علی کی ہے، سلب علی کا ہے، بطن زہرا کا ہے، اولاد مصطفیٰ۔ اگر میں اس کی مزید تشریح کروں نا وقت متحمل نہیں ہے، جناب مرہ میں بتاتا کہ ہر نبی کی نسل اللہ نے اس کے اپنے سلب میں رکھی، ہمارے آقا کی نسل علی کے سلب میں کیوں رکھی؟ تو یہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ بھئی صحیح اور نسب سید کون ہے؟ جو پشت علی سے آئے اور بطن زہرا وہ ہے سید۔ تو جناب سید میں میرے نبی کا خون شامل ہے۔ آقا نے حکم دیا امت کو میں اکرم اولادی، میری اولاد کی عزت کرو، حکم دیا عزت کرو۔ اب جو عزت کریں گے وہ میرے آقا کے مطیع ہیں، وہ آقا کے فرما بردار ہیں، وہ آقا کے وفادار ہیں۔ اور جو عزت نہ کریں، جو سید کے لیے بغض دل میں رکھیں، جو وفادار نہیں، وہ لعنتی ہیں، وہ مردود ہیں، بنام مقبول ہوئی ہے جس کے دل میں سید کی محبت ہو۔ یہ جناب دیکھیں ہر دور میں
اگر خطب مدار کا مرتبہ ملا تو صرف سید غوث اعظم ہیں تو سید ہیں، غریب نواز ہیں تو سید ہیں، داتا ہجویری ہیں تو سید ہیں، جناب شیخ موسیٰ زنجانی ہیں تو سید ہیں، اور حضور قبلہ زنجانی سرکار ہیں تو وہ بھی حضور قبلہ سید میرا حسین زنجانی، بوڑھا ہو گیا ہوں نا بھول جاتا ہوں، تو سید میرا حسین زنجانی قدس سرہ نورانی وہ بھی سید ہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا وہ سیدوں کے جناب جھنڈے چمکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت صاحب میں آج یہ کر رہا ہوں، غور کیجئے، بس آخری جملے ہیں۔ میں آج یہ کر رہا ہوں، آقا نے فرمایا کہ ولی کا چہرہ دیکھو گناہ معاف، اور ولی بھی ہو اور وہ بھی سید، وہ بھی سید۔ سرکار میں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض المکرم لذریتہ والقاضی لهم حوائجہم والسعی لهم فی امورہم والمحب لهم بقلبہ ولسانہ۔ جناب بندہ میں اب ان کے ترجمے اور تشریحات کروں نا وقت زیادہ لگے گا، اس لیے فرمایا ولی کا چہرہ دیکھو گناہ معاف، لیکن گناہوں کی معافی کے بعد بھی خطرہ ہے، اور سید ولی ہو اور اس کا چہرہ دیکھو گناہ بھی معاف ہوں گے، خاتمہ ایمان کے ہونے کی ضمانت ملتی ہے۔ اس لیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سید بزرگ کی پاکیزہ محفل میں حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا کی نسل پاک کی عقیدت نصیب رکھے، اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ اللہ قبول فرمائے۔